کوئی بھی خاص موقع ہو اس میں پاکستان کو جہاں پر نقصان پہنچتا ہے تو یہ لوگ اس سائٹ پر جا کر جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا بطور سیاسی جماعت ایسا رویہ، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، ان کا تو رویہ 9 مئی کو ہی واضح ہو گیا تھا. ریاست کے اندر ایک اور ریاست نہیں بن سکتی. آپ کا پولیٹیکل ویژن ایک اپنی جگہ ہے، آپ کی اپنے لیڈر کے ساتھ آپ کی محبت وابستگی اپنی جگہ ہے، لیکن ایک ملک کی سالمیت یہ ایک بڑا ایک سینسٹیو. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی تھی اور اس کا ایک ووٹ بینک ہے. ابھی آپ نے وار کا جو ذکر کیا، اس کے اندر جتنا نیگیٹو پروپیگنڈا تھا وہ سب پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس کی طرف سے تھا. اور انفارچونیٹلی جو ہمارا یوتھ ہے، جو ہمارا جو ایک اسپیسیفک ایک میں تو کلٹ کہوں گی اس کو، کہ ان کا ابھی بھی وہ کسی بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے ہیں، یا وہ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے وہ کمپیریزن میں نہیں آ رہے ہوتے. تو یہ ڈیفینیٹلی ایک انتہائی شرمناک بات ہے. اپنی فوج کو، اپنے اثاثوں کو، اپنے لیڈرز کو بدنام کرنا. ہاں، آپ اپنی جنگ ایک پرسنل لیول تک رکھیں، جو کہ ہر ایک کا ایک جمہوری حق بھی ہے، بٹ دے کین ناٹ پوائنٹ آؤٹ اباؤٹ دی نیشنل وزٹس اور نیشنل ایشوز اور نیشنل ایسیٹس. اور آپ نیشنل سیکیورٹی کو کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. ان کی جماعت پر یہ الزام لگتا ہے کہ اس جماعت میں خواتین کا استحصال بہت زیادہ ہوتا ہے. خاتون کی بے عزتی کسی بھی جگہ پر ہو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. آپ خاتون کو آبجیکٹیفائی کر ہی نہیں سکتے. میں نے سیریس فیمیل پولیٹیشینز کو پارٹی کو چھوڑتے ہوئے دیکھا. اسی لیے یہ ایک پورا ایک گروپ ہوتا تھا جس کے اندر یہی گفتگو ہو رہی ہے یا یہی اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رقمہ عرفان ملک. 360 ڈیجیٹل کے اس پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی. آج کے اس پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ موجود ہیں، کنوینئر ہیں نیشنل اکنامک ریفارم سینٹرل کمیٹی FPCCI، سیم علی دادا. سیم، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بہت سی چیزوں پر جو سیاسی چیزیں ہیں ان پر آپ سے آپ کی رائے جاننی ہے. سب سے پہلے تو فیض حمید صاحب کو 14 سال قید بامشقت سنائی گئی ہے، اور اب یہ آواز بہت گونج رہی ہے کہ اب اگلی باری جو ہے وہ ججز کی آنے والی ہے. یہ تمام سینیریو، اور اسپیشلی ایسے حالات میں جب عمران خان کے حوالے سے بھی ادارے نے ایک بڑا سخت سٹانس لیا ہوا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے جیل میں عمران خان کی جو سہولیات ہیں وہ ختم ہونی چاہیے یا ہو سکتی ہیں؟ ان پر بھی مزید سختی ہوگی؟ تھینک یو ویری مچ. پہلے تو بہت شکریہ آپ کا مجھے بلانے کا. دیکھیے، میرے خیال میں تو کبھی بھی اداروں کو سیاست کے اندر ملوث نہیں ہونا چاہیے. تو اس لحاظ سے اگر یہ دیکھا جائے تو یہ ایک اس طرح کا قدم ہے کہ جس کے اندر اپنے ہی انسٹیٹیوٹ کے اندر ریفارمز لانے کی کوشش کی گئی ہے. کیونکہ ایک بہت ایک پرسپیکٹیو تھا کہ ایک سیکرٹ کا ہوا ہے اور اس کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا، اس کا کہیں ٹرائل نہیں ہو سکتا. تو اگر اپنی غلطیوں کو تسلیم کیا جا رہا ہے اور ان کو بہتر کیا جا رہا ہے تو یہ ایک اچھا اور بیسکلی یہ ایک ڈیموکریسی کی ہی طرف ایک قدم ہے، جو یہ آپ پنشمنٹ کا ذکر کر رہی ہیں اور ان سب چیزوں کو. بیکاز ڈیموکریسی مینس کہ دین آل انسٹیٹیوٹس آر ایکول، اور ان کا احتساب ہو سکتا ہے، ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے. تو پہلے تو میرا اس کے اوپر یہ ہے. باقی جہاں تک سہولیات کا تعلق ہے، ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، میں یہی سمجھتی ہوں کہ جو بھی ہیومن رائٹس کی پالیسیز ہیں اگر ان کو فالو کیا جا رہا ہے، جو کہ آئی ایم شیور کہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان ایک ایسا میگنیٹ ہے جس کے اوپر پوری دنیا کی نظر ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز کی جا رہی ہو کہ جس پہ آپ کا ہیومن رائٹ کا یا انٹرنیشنل کمیونٹی کا یا پیس آرگنائزیشنز کا کوئی سوال اٹھ سکے. تو اگر اس میں دیکھا جا رہا ہے تو آئی گیس دس از دا رائٹ تھنگ، اور اس کو اسی طریقے سے. لیکن جو عمران خان صاحب کو جیل میں سہولیات ہیں وہ ایک عام شہری یا ایک عام قیدی کو کبھی بھی نہیں ہوتی. گو کہ وہ ایکس پرائم منسٹر ہیں، لیکن نواز شریف صاحب کو بھی جیل ہوئی اور بھی بہت سے سیاسی رہنما گزرے، لیکن ان کے لیے اس طرح مطلب سہولیات نہیں ہوتی جیل میں جس طرح عمران خان صاحب کے لیے ہیں. سو اس پرسپیکٹو میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتی ہوں، میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ جو آپ کے پولیٹیکل وکٹمز ہوتے ہیں یا جو پولیٹیکل آپ کے تو اس میں ایک سرٹن وہ ایک اس کو اسی طریقے سے نہیں دیکھا جا سکتا کہ جس طرح ابھی آپ نے نواز شریف صاحب کا بھی ذکر کیا، مریم نواز کو بھی جیل ہوئی. اور اگر اس سے پہلے بھی ماضی میں اٹھا کے دیکھ لیں تو ذوالفقار علی بھٹو، مطلب بہت سختیاں بھی ہوئیں، بے نظیر آصف زرداری، یہ سب یہ وہ ہے.
ابھی تو بہت سہولیات کے علاوہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک بہت بڑا ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے یہ پی ٹی آئی کو اسپیشلی یہ ایک سہولت حاصل ہے کہ دے کین ٹاک وٹ ایور دے فیل لائک، اور وہ اپنی بات کو، اپنے نیریٹو کو جتنا پھیلانا چاہ رہے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی میں وہ کر رہے ہیں. اس سے زیادہ کیا چاہتے ہیں، یہ ایک عجیب سا سوال ہے. میرے خیال میں تو اس سے زیادہ آپ اپنا چیک اینڈ بیلنس رکھیں، اور جو ابھی آلریڈی ہو رہا ہے یہ بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ ایک اکاؤنٹیبل شخصیت وہ ہیں، ان کے اوپر سوال اٹھتے ہیں، کارکردگی کے اوپر سوال اٹھتے ہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اوپر، کہ بہت مطلب ہم سب جانتے ہیں. اگر میں ایک اے پولیٹیکل انسان ہونے کی حیثیت سے بھی بات کروں، میرا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ایک گورنمنٹ میں کوئی اس طرح سے کام تھا ہی نہیں. ایون اگر آپ چیمبرز کو اٹھا کے دیکھیں، آپ بینکس کو اٹھا کے دیکھیں، تو جو کام اب ہو رہا ہے وہ اس ٹائم پیریڈ میں نہیں ہو رہا تھا. تو میں اپنا فوکس پھر بھی بہت اس کو کینوس کو وسیع نہیں کروں گی، اس کو میں بزنس اورینٹیڈ بھی رکھوں. تو ابھی تو بہت ایک طرح سے 180 ڈگری کا فرق ہے، جتنا کام سی ایم صاحبہ کرا رہی ہیں، جتنی چیزیں وہ کر رہی ہیں. تو آئی گیس کہ اس میں اکاؤنٹیبلٹی بنتی ہے، اور اس سے زیادہ سہولیات ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے یہ فیصلہ ڈیفینیٹلی جوڈیشری کا کرنے کا. لیکن ایک عام انسان کے حساب سے پوچھیں تو آلریڈی بہت سہولیات دی جا چکی ہیں. اس پہ مزید ڈبیٹ کی کوئی میرا خیال ہے کہ کوئی ہمیں کرنی نہیں چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کا ایک ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے تو پاکستان میں جب بھی اکانومی کے حوالے سے کوئی بہت امپورٹنٹ وزٹ ہوتا ہے کسی دوسرے ملک کے پرائم منسٹر کا یا پریزیڈنٹ کا، یا اس کے علاوہ جیسے انڈو پاک ابھی ریسنٹ مئی کے مہینے میں جو وار ہوئی تھی، اس پہ ان کے اکاؤنٹس بہت زیادہ پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچاتے ہوئے بہت زیادہ نیگیٹو کیمپین کرتے ہیں. اور مطلب یہ آن ریکارڈ ہے یہ چیز کہ کوئی بھی خاص موقع ہو اس میں پاکستان کو جہاں پر نقصان پہنچتا ہے تو یہ لوگ اس سائٹ پر جا کر جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں. ابھی مطلب یہ پرسوں جو آسٹریلیا میں انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے، جو سڈنی کا جو بونڈائی بیچ ہے اور وہاں پر حملہ ہوا، تو جو حملہ آور تھا اس کا نام نوید اکرم تھا. اچھا، اس کے بعد انہوں نے کیا پروپیگنڈا کیا، پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹس انہوں نے پروپیگنڈا انیشیٹ کیا. بھارت نے اس کو بہت زیادہ اٹھایا، ان کو موقع ملا کہ جو حملہ آور ہے اس کا تعلق پاکستان سے ہے، تو یہ تو پاکستان سے ایک اور ملک دشمنی کی انہوں نے مثال قائم کی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کا بطور سیاسی جماعت ایسا رویہ، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، ان کا تو رویہ 9 مئی کو ہی واضح ہو گیا تھا کہ کتنے اینٹی، ریاست کے اندر ایک اور ریاست نہیں بن سکتی. اور جو ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں، اور ہم آپس میں بھی جب کبھی مطلب نارمل ہر پولیٹیکل پارٹی سے آپ کی دوستیاں ہوتی ہیں، ہم آپس میں بھی بیٹھتے ہیں، لیکن ایک آپ کا پولیٹیکل ویژن ایک اپنی جگہ ہے، آپ کی اپنے لیڈر کے ساتھ آپ کی محبت وابستگی اپنی جگہ ہے، لیکن ایک ملک کی سالمیت یہ ایک بڑا ایک سینسٹیو چیز ہے. آپ نے یہ آسٹریلیا کی بھی بات کی، میں یہاں پہ یہ بھی ذکر کروں گی. ابھی ریسنٹلی پرائم منسٹر کا جو پیوٹن کے ساتھ ملاقات تھی، تو اس میں کوئی ایک پکچر میں دکھایا کہ پرائم منسٹر ویٹ کر رہے ہیں یا وہ کوئی اور چیز، تو اس کا ایک پروپیگنڈا بن گیا جس کو پارٹی کے لوگوں نے اٹھایا کہ وہ بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے اور ہمارے پرائم منسٹر وہاں پہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے. اور اسی چیز کو ایگزیکٹلی انڈیا نے اٹھایا، اور انہوں نے ان کے آفیشیل اکاؤنٹس نے ٹویٹ کی، کیونکہ انہیں یہی لگا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی سے آ رہا ہے تو کچھ تو اس میں سچائی ہوگی. اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی تھی اور اس کا ایک ووٹ بینک ہے، تو اس کو، اور انہوں نے بھی یہی اس کو ٹویٹ کیا، جو کہ انہیں 1 گھنٹے کے بعد جو ہے اس کو ڈیلیٹ کرنا پڑا، which is such a humiliation for Indians as well، کیونکہ وہ غلط بات تھی. آپ اس میں، اور ابھی آپ نے وار کا جو ذکر کیا، اس کے اندر جتنا نیگیٹو پروپیگنڈا تھا وہ سب پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس کی طرف سے تھا. اور انفارچونیٹلی جو ہمارا یوتھ ہے، جو ہمارا جو ایک اسپیسیفک ایک، میں تو کلٹ کہوں گی اس کو، کہ ان کا ابھی بھی وہ کسی بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے ہیں، یا وہ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے وہ کمپیریزن میں نہیں آ رہے ہوتے. تو یہ ڈیفینیٹلی ایک انتہائی شرمناک بات ہے. اپنی فوج کو، اپنے اثاثوں کو، اپنے لیڈرز کو بدنام کرنا. ہاں، آپ اپنی جنگ ایک پرسنل لیول تک رکھیں، جو کہ ہر ایک کا ایک جمہوری حق بھی ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کو کوئی باتیں پی ایم ایل این کی نہیں پسند آتی، دے کین آلویز ٹیل دس تھنگ، بٹ دے کین ناٹ پوائنٹ آؤٹ اباؤٹ دی نیشنل وزٹس اور نیشنل ایشوز اور نیشنل ایسیٹس. اور آپ نیشنل سیکیورٹی کو کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، یعنی آپ کے آپس میں جو اگر رفٹ ہے کسی بھی دوسری سیاسی جماعت کے ساتھ، آپ اس حد تک رکھیں، لیکن یہ لوگ ڈیمیج میں اس حد تک آ جاتے ہیں کہ وہ پھر
مطلب ہم نہیں ہیں تو پھر پاکستانی نہیں ہے، ان کی بیسیکلی یہ پالیسی ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ DGISPR کی جو حالیہ بھی پریس کانفرنس تھی، اس میں ادارے نے بڑا سخت موقف جو تھا وہ اپنایا عمران خان کو لے کر. آپ کو کیا لگتا ہے ادارے میں اب جو اتنی سختی پائی جا رہی ہے، عمران خان کہ وہ کون سی حرکتیں ہیں جس کی وجہ سے ادارہ اس نہج تک پہنچ چکا ہے کہ اب کوئی فلیکسیبلٹی جو ہے وہ عمران خان کے لیے نہیں، یہاں تک کہ ان کو ذہنی مریض قرار دیا گیا. ڈو یو تھنک، ویسے ان کے حوالے سے مشہور ہے کہ ان کے پرسنالٹی ڈس آرڈر، سائیکولوجیکل ڈس آرڈرس، نارسسزم ان میں بہت زیادہ ہے، تو کیا واقعی ہی وہ ایک ذہنی مریض ہیں؟ دیکھیے، میں کیونکہ پرسنلی نہیں جانتی تو میں یہ نہیں کہہ سکتی ہوں کہ وہ ذہنی مریض ہیں یا نہیں ہیں، لیکن آپ نے اگر ISPR کی کانفرنس سنی ہو تو اس میں انہوں نے بھی DG صاحب نے بھی یہ بڑا کلیئرلی کہا کہ اس سے پہلے ہم نے اس طرح کی کبھی کسی ایک پرسنالٹی کو لے کر کے بات نہیں کی. آپ سوچیں کہ کس حد تک ڈیمیج ہوا ہوگا یا کس حد تک ایک ادارے کو نقصان پہنچ رہا ہوگا اس نیریٹو سے کہ ان کو یہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ آتا ہے. اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ کیا ہوتا ہے؟ آف کورس پاکستانی ہوتا ہے نا، کہ پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہو تو اگر ایک سرٹن پولیٹیکل پارٹی کے بہت زیادہ فیور میں عامی نہ بھی ہو تو اس طرح پریس کانفرنسز نہیں ہوتی. سو اس وقت DG صاحب نے کہا کہ یہ ایک اس نہج تک انہوں نے پہنچایا کہ ہمیں اس پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں یہ کہنا پڑا. دوسری بات جو آپ نے کی کہ وہ ان کی پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہیں، تو وہ تو آپ کو میں کیونکہ پرسنلی نہیں جانتی تو میں اس کو اس طرح ویٹ نہیں کر سکتی، لیکن آپ ایک انسان کے طرز حکومت سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی ایک بات کے اندر کوئی ٹھہراؤ ہی نہیں ہے، دوسری ہی میٹنگ میں آپ اس کے بالکل اپوزٹ بیان اگر دے رہے ہوں تو وہ ایک پولیٹیکل لیڈر کا وہ وزڈم بنتا نہیں ہے کہ آپ اپنی بات پہ، آلدو یہ بھی ہے کہ آپ کو کئی دفعہ مفاہمت کرنی پڑتی ہے، اپنے اسٹیٹمنٹ سے ہٹنا پڑتا ہے، لیکن اگر یہ آپ کا ایک وتیرہ بن جائے کہ ہر ڈیسیجن کے بعد 2 دن کے بعد اس کے اگینسٹ ڈیسیجن لینا ہے، تو وہ ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے بہت خلاف ہے. اور اس سے ہمارا مذاق بھی بنا انٹرنیشنل کمیونٹی میں، ہمارا عالمی برادری میں بہت مذاق بنا کہ آپ تو کسی بات پہ قائم ہی نہیں رہتے. آج آپ کہتے ہیں، اور ہمارے سعودی عرب سے تعلقات خراب ہوئے، ہمارے روس سے خراب ہوئے، ہمارے یوکرین سے خراب ہوئے، پورے خطے میں آپ کی ایک اس عدم توازن شخصیت نے ایک خطے میں اگر عدم توازن قائم کر دے، کیونکہ وہ ایک ہیروئزم کی پیچھے لوگ چل رہے تھے. اور سو مجھے یہ لگتا ہے کہ ڈیفینیٹلی دیر آر سرٹن تھنگس، اور اس پہ اس پولیٹیکل پارٹی کو بھی سوچنا چاہیے. اور اب میرا خیال ہے لیڈر سے زیادہ جو اس کے فالوورز ہیں ان کو بھی اپنی درستگی اصلاح کرنے کی اس میں کوئی دیر نہیں ہے. لیکن یہ انہی کے فالوورز کی بات کریں، لیڈر کی بات کریں، کسی کو بھی آپ پاکستان تحریک انصاف سے اٹھا کے دیکھ لیں، ابھی سقوط ڈھاکہ کو لے کر ان کے اکاؤنٹس بہت زیادہ پروپیگنڈا جو ہے وہ کرتے ہیں. یہ شیخ مجیب کو، جس کو ہم ٹریٹر کے طور پر جانتے ہیں، غدار کے طور پر جانتے ہیں، ان کو یہ اپنا ہیرو قرار دیتے ہیں اور ان کی فیور میں پوسٹیں کرنا اور وہ سب کچھ جو ان کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو مکتی باہنی ہے، اس کی ٹریننگ تو کی ہی تب بھارت نے تھی. تو میں آپ سے یہاں پر یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ جس طریقے سے ان کی بہن نے وہاں جا کر انٹرویو دیا اور وہ انٹرویو کی ایک سیریز تھی، اور پھر جس طرح سے ان کے لوگ بھارت کو یوٹیلائز کریں، اب کہیں نہ کہیں ان کی جماعت کی فنڈنگ یا ٹریننگ جو ہے وہ بھارت سے ہو رہی ہے، کیونکہ باقاعدہ ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے ان کے اکاؤنٹ سے اور بعد میں بھارتی میڈیا اس کو اٹھاتا ہے. بہنیں ان کی اور بھی تو ڈفرینٹ چینلز ہیں نا، انٹرنیشنل چینلز، بھارت کو جا کے انٹرویو دیتی ہیں. سو اس سب پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، فنڈنگ کے بارے میں تو میں اس پہ نہیں کہہ سکتی ہوں، لیکن یہ کہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ عمران خان کی ایک بہت بڑی فالوئنگ انڈیا میں تھی، اور انہوں نے اپنے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل میں بھی انڈین ایکٹرز کو بھی بلایا جب پہلی لانچ ہوئی تھی. اور ان کا ایک تھا کہ جی ایک کرکٹ جو ہے وہ ایک، اور ہم سب اس چیز کو مانتے ہیں کہ آرٹ ہے، اس کا کوئی ریلیجن نہیں ہوتا، آرٹ ہے وہ کوئی، لیکن ایک آپ کے ملک کی اپنی ایک سینٹٹی ہے، ایک آپ کے اپنے ملک کا اپنا ایک وقار ہے. اس پہ جب بات ہوگی تو پھر چاہے آرٹ ہے، چاہے آرٹسٹ ہے، چاہے کھیل ہے، چاہے جو بھی ہے، ہماری پہچان پاکستان سے ہے. سو میں اس پہ کیونکہ یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر اتنا، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا ہر بیان، چاہے وہ بلوچستان کے وہ خلاف جاتا ہے تو انڈیا اٹھا رہا ہے، آپ ایران کے خلاف بولتے ہیں پھر انڈیا اٹھاتا ہے اس بات کو، آپ چہار باغ کے خلاف بولتے ہیں تو پھر انڈیا اٹھاتا ہے، تو کہیں نہ کہیں تو کوئی اس میں
جوڑ ہوگا، کوئی نہ کوئی تو لنک موجود ہے، اور میں یہ چاہوں گی کہ ہمارے ادارے جو ہیں اس لنک کو عوام کے سامنے لے کر آئیں، تاکہ ہماری جو ینگ جنریشن ایک بالکل غلط ڈائریکشن میں جا رہی ہے اور اپنی نیشنل سیکیورٹی کے ان کو تحفظ دینے کے بجائے ایسے پروپیگنڈاز کے اوپر توجہ دے رہی ہے، تو اس کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے. ایون ابھی آکسفورڈ میں آپ دیکھیں جو ڈبیٹ ہوئی، اس کے اندر پاکستان کے اسٹوڈنٹس نے بڑے اچھے طریقے سے، ہماری کچھ یوتھ کے لوگ جو ہیں، ہمارے بہت سے لوگ ہیں بہت اچھا بھی بولتے ہیں، سو انہوں نے پاکستان کو ڈیفینڈ کیا، ہماری ریاست کو ڈیفینڈ کیا، ہماری آرمی، ہماری ایئر فورس کو ڈیفینڈ کیا. سو ان کے لیے کوئی نہ کوئی حکمت عملی اپنانی پڑے گی. اچھا، اس سب کے ساتھ ساتھ دیکھیں ایک اور یہ چیز ہے کہ عمران خان کا اگر ہم دور حکومت دیکھیں یا اس سے پہلے، وہ خود تو اعلان کہتے ہیں کہ ایک میں پلے بوائے رہا ہوا ہوں. اچھا، کسی کا کیا ماضی تھا اس پہ ہم نہیں بھی جاتے، لیکن ان کی اپنی جماعت کی بہت سی خواتین ان پر بہت سے الزامات جو ہیں ان کے لیڈرز پر عائد کرتی ہیں. عائشہ گلالئی کا بیان، عمران خان کی اپنی بہت سی، عائلہ ملک کے ساتھ آڈیوز. سو ان کی جماعت پر افشاں لطیف کے بہت سے انکشافات جو ہیں وہ موجود ہیں. تو ان کی جماعت پر یہ الزام لگتا ہے کہ اس جماعت میں خواتین کا استحصال بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس پر، کیونکہ آپ کا خود بھی ایک حلقہ احباب ہے جس میں پی ٹی آئی کی بھی ایم پی ایز، ایم این ایز ہیں، اس پر آپ کی کیا رائے؟ اور پھر جو کچھ ان کے جلسوں میں ہوتا رہا ماضی میں، وہ بھی سب کچھ ایک ریکارڈ کا حصہ ہے. تو اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، جو میں نے دیکھا، جو میرا ایک اپنا ایکسپیرینس رہا اور جو میں نے اسیسمنٹ کی، وہ میں نے یہی دیکھا کہ جو ان کی سیریس پولیٹیشینس تھیں، وہ آہستہ آہستہ انہوں نے، ایون وین ہی واز ان دا گورنمنٹ، انہوں نے پارٹی چھوڑنا شروع کرتی تھی. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں، ایک خاتون کی بے عزتی کسی بھی جگہ پر ہو تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. آپ خاتون کو آبجیکٹیفائی کر ہی نہیں سکتے. یہاں پہ خواتین کی نہ صرف یہ کہ اس کے اوپر بات چیت بھی ہوئی ہے، بلکہ میں نے سیریس فیمیل پولیٹیشینس کو پارٹی کو چھوڑتے ہوئے دیکھا، اسی لیے کیونکہ یہ ایک پورا ایک گروپ ہوتا تھا جس کے اندر یہی گفتگو ہو رہی ہے یا یہی اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. اور یہ کوئی کتنی اچھی ایک پولیٹیکل جرنی کے اندر ایک پولیٹیکل اسٹوڈنٹ کے لیے یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طریقے سے بھی سٹانس لیا گیا ہے، فوج نے لیا ہے، ہمارے ریاست کے اداروں نے لیا ہے، اور بالخصوص جو ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں انہوں نے لیا ہے، آئی کمپلیٹلی سیکنڈ ہم کہ اس ٹائپ کی چیزوں کو جب تک آپ کمپلیٹلی نہیں ختم کریں گے تب تک یہ چیزیں نکلتی آئیں گی. اور آگے آنے والے دنوں کے اندر آپ کو اس وقت اگر ملک میں پوری دنیا میں پذیرائی مل رہی ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے. آپ نے اپنی کارکردگی کی وجہ سے، ہم ہر چیز کو اپنی جیو پولیٹیکل اہمیت نہیں قرار دے سکتے نا. ہمارے اندر کچھ تو ہے جو اللہ نے ہمیں اتنی عزت دی ہے، ہمارے خطے میں ایک مقام ہے، ہمارے ریسورسز ہیں، ہمارے منرلز اینڈ مائنز ہیں. آپ کو وہ بھی یاد ہوگا کہ جب فیلڈ مارشل صاحب نے منرلز اینڈ مائنز کی بات ٹرمپ کے ساتھ کی تو اس پہ بھی پی ٹی آئی کے لوگوں نے بہت ایک واویلا مچایا کہ دیکھیں انہوں نے بیچ دیا صوبہ. یہ ایک نیریٹو بلڈ کرتے ہیں اور آپ کی ایک اچھی چیز کو بھی. اور دیکھیے، یہ تو حدیث بھی ہے نا کہ آپ کو کسی کو جو ایک نیکی ہے اس کو کمانے کے لیے یا ایک اچھی بات کو دہرانے کے لیے سالوں لگتے ہیں، اور ایک تہمت کو 1 منٹ لگتا ہے، 1 سیکنڈ لگتا ہے پھیلنے میں. تو وہ ہر بندے کو لگ رہا تھا کہ شاید پتہ نہیں ہم نے پہاڑ بیچ دیے ہیں بلوچستان کے. ایک عام بندے کے ساتھ یہ مذاق کرنا بہت خطرناک چیز ہے. سو آپ کا جو کویشچن ہے خواتین کے حوالے سے ہو، چاہے ملک کی سالمیت کے حوالے سے ہو، چاہے نیریٹو بلڈنگ کے حوالے سے ہو، میرے خیال میں جو موجودہ فیلڈ مارشل کی پالیسی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اور یہ ہونا چاہیے. یہ ایک ایسا سسٹم بلڈ ہونا چاہیے کہ ادارے کی طرف کوئی انگلی نہ اٹھا ایک سکے. آخری چیز، میں ویسے خود اس چیز کے تھوڑا سا اگینسٹ ہوں کہ سیاسی جماعتوں پر پابندیاں نہ لگنی چاہیے، نہ لگائی جا سکتی ہیں. لیکن پھر وہیں پر ایک سیاسی جماعت جس طرح پاکستان تحریک انصاف کا ایک طرز عمل ہے، رویہ ہے، وہی بات نیشنل سیکیورٹی کو نقصان پہنچانا، پاکستان کی سالمیت ہو جائے، پاکستان کے مفادات ہو جائیں، ان کو نقصان پہنچانا، اور پھر وہی وہ بیانیے کی جنگ یہ جو لڑتے ہیں، ان کے سوشل میڈیا جو ہینڈلز ہیں، اور پھر بھارت اس کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتا ہے. پھر کیا ایسی سیاسی جماعت پر پابندی لگنی چاہیے جو اس لیول تک آ گئی ہو کہ اس کو یہی نہیں پتا کہ اس سے، یا ان کو پتا بھی ہے لیکن ان کے لیے اپنا مفاد اتنا بڑا ہے کہ وہ پاکستان پھر ان کے آگے کچھ بھی نہیں، مطلب وہ اتنے سیلفش ہو چکے ہیں اپنے ذاتی مفادات میں. دیکھیے، جس طرح وہ سائفر والی بات بھی پھر بعد میں بیانیہ بدل دیا گیا کہ نہیں اس کے اندر یو ایس ملوث نہیں ہے. پھر بعد میں ایک یو ایس کی لابنگ فرم بھی ہائر کی گئی کہ ہمارا نیریٹو
درست کریں, ہمارے تعلقات بہتر کریں. مجھے لگتا ہے کہ آپ پابندی تو لگنی چاہیے یا نہیں لگنی چاہیے, اور یہ صرف پاکستان میں نہیں, پوری دنیا میں. اگر آپ یو ایس بھی جاتے ہیں, اگر آپ کہیں پہ بھی, اگر کوئی پینٹاگون پہ حملہ کر دے, آپ کا کیا خیال ہے کہ ٹرمپ بیٹھا رہے گا ایسے ہی اٹھ کے, یا اس کی سی آئی اے والے کچھ بھی نہیں کہیں گے؟ آپ دنیا کی کوئی, برٹن ہے, فرانس ہے, اور آپ نے یہاں پر آرمی تنصیبات پر حملہ کر دیا, آپ جہاں شہداء کی آپ نے یادگاریں جلا دی. 65 کی جو ہماری وار کے جو ہمارے مونیومنٹس تھے, جو کہ ہمارے جو ایم ایم عالم جو ہمارے پائلٹ تھے جنہوں نے جو گرائے تھے جہاز, ان کو بھی تباہ کر دیا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ادارہ بیٹھا رہے گا؟ ادارہ اپنا کام کر رہا ہے. مجھے لگتا ہے اب ادارے سے زیادہ ہمیں بحیثیت قوم سوچنا چاہیے, جو ان کے فالوورز ہیں, جو ان کی, ہمیں وہ نیریٹو جو ہے. اور اس کے لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے, جب وہ آپ اچھا کام کر رہے ہوں گے تو وہ ایک اچھی چیز سامنے آئے گی. ایک عام آدمی کو اس وقت روٹی چاہیے, اس کو بجلی چاہیے, اس کو یہ چیزیں چاہیے, اور جو کہ گورنمنٹ مہیا کر رہی ہے. آپ دیکھیں فری جو ہے وہ پلاٹس ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں, یا پھر 1,20,000 کل گھروں کو تقسیم کیا گیا ہے, پنجاب وداؤٹ کولیٹرل لونس دیے جا رہے ہیں. تو برائی کا خاتمہ برائی سے نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے آپ کو, جیسے کہتے ہیں اندھیرے کو آپ اندھیرے سے نہیں مٹا سکتے, آپ روشنی سے ہی مٹائیں گے. سو یہ سلو پروسیس ہے, لیکن یہاں پہ ادارہ اپنا کام کر چکا ہے. جو آرمی نے اپنا رول پلے کرنا تھا, دیکھیے انہوں نے تو کر دیا. انہوں نے پابندی بھی لگائی, انہوں نے آپ کو ایک سچائی سے بھی آگاہ کیا. بیچ میں ایک جنگ ہوئی, انہوں نے اپنی حکمت عملی کے ساتھ اپنی پاور بھی شو کر دی. سو فیلڈ مارشل صاحب نے ہر چیز آپ کو کر کے, اب ایز اے قوم ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے لیڈرز کو کیسے چنتے ہیں؟ ہم اپنے لیڈرز کے چناؤ میں یہ دیکھیں کہ اگر مجھے اپنا لیڈر بہت پسند بھی ہے, لیکن وہ پاکستان کے خلاف بول رہا ہے. میرے ایسے بہت سے دوست ہیں, میں شاید نام نہ لوں ان کا, لیکن وہ ایم کیو ایم میں تھے, اور جس ٹائم پہ, اور وہ بہت آپ کہنا چاہیے کہ ڈائی ہارڈ فالوورس تھے, لیکن جو ہی ان کے لیڈر نے پاکستان مرد آباد کے نعرے لگائے, انہوں نے پارٹی چھوڑ دی. انہوں نے کہا اپنا تعلق اپنی جگہ, لیکن سر پہلے پاکستان ہے, سب سے پہلے پاکستان ہے, اور پاکستان ہے تو ہم بھی ہیں, ہماری سیاستیں بھی. بعد میں ان کی صلح صفائی بھی ہوئی, پارٹی کے ساتھ جو بھی تھی ان کی لمیٹیشن اتری بھی, لیکن اس وقت انہوں نے ایک پاکستانی ہونے کا پہلے ثبوت دیا, اور ایک جماعت کے ساتھ کھڑے ہونے کا بعد میں ثبوت دیا. یہ چیزیں آپ کو فوج گھر میں آ کے نہیں بتائے گی, یہ چیزیں آپ کو کوئی بھی آ کے, کوئی قانون نہیں لاگو ہوگا کہ پیکا ایکٹ لے آئیں, فلاں لے آئیں, یہ لے آئیں. یہ سب تو ہو جائے گا, لیکن ہم نے ایز اے نیشن اس چیز کو, کہ اگر میں بھی غلط بات کری تو آپ مجھے کہیں کہ نہیں سیم یہ غلط ہے, اس کو اور آپ اگر کسی چیز میں آپ, مجھے لگ رہا ہے کہ آپ ملک کو پیچھے چھوڑ رہی ہیں اور اپنی ذاتی پسند کو آگے لے کے آ رہی ہیں, تو مجھے بھی اس پہ آواز اٹھانی چاہیے. سو آئی گیس فیلڈ مارشل ہیز ڈن ہز جاب, آرمی ہیز ڈن ہز جاب, انسٹیٹیوٹس ہیو ڈن دیئر جاب. ناؤ ایز اے نیشن وی نیڈ ٹو پلے اے پازیٹیو رول. بالکل ٹھیک. اور اب یہ پوری قوم کی جو ہے وہ ذمہ داری بنتی ہے, اور یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو بھی ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. اور ان دی اینڈ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. آپ سب کچھ کریں, اپنی سیاست بھی کریں, لیکن اس کاسٹ پہ نہ کریں جہاں پر آپ کے ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچے. تھینک یو سو مچ سیم علی دادا, آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود تھیں. ویورز اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.